السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الراكعين، والصلاة والسلام على سيد الساجدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنہوں نے آج سے 1458 سال پہلے 1458 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رسالت و نبوت پر اسلام و ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا لیا. اقبال کہتا ہے
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اقبال کہتے ہیں بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جس تعداد میں یہاں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد موجود ہے، آپ کی آمین کی آواز ہمارے اسٹیج کو تشریف فرما بزرگ تر معطر معتبر محترم معظم علماء اسلام کی سماعت پر پہنچنی چاہیے۔ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا تذکرہ کیا ہے حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور معروف حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق میں 21,000 احادیث مبارکہ کا مجموعہ مصنف عبد الرزاق نے 21,000 روایات۔ کبھی شوقی نہیں، اس کتاب کی زیارت کرنے کا شوق نہیں، پڑھنے کا شوق نہیں، پڑھنے کا شوق تو اسی وقت سے ختم ہو گیا جب موبائل آیا ہمارے پاس۔ ملک ہندوستان میں 31 جولائی 1995 میں، ابھی 30 سال نہیں میں موبائل پائے، 31 جولائی کو 30 سال ہوں گے۔ دنیا میں موبائل آیا 3 اپریل 1973 کو۔ مارٹن کوپر امریکہ کے باقاعدہ مشہور معروف انجینئر ہیں، موٹورولا کمپنی کے، زندہ ہی موجود، انہوں نے بنایا تھا ایک ضرورت کے طور پر، خیریت دینے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، جی کے جنرل نالج معلومات کے لیے، اینتھروپولوجی، جیولوجی، نیورولوجی، سائیکالوجی، آفٹھلمولوجی، دینیات، اسلامیات، ایمانیات، قرآنیات، فلکیات، ارضیات، شخصیات، سیاسیات، سماجیات، معلومات بڑھانے کے لیے، رشتوں کو لگانے کے لیے، موبائل کے ذریعے سے رشتے لگوائیں، بچوں کے رشتے لگوائیں، بے روزگاروں کو روزگار دلوا دیں۔ مفتیان دین کے پاس جانے کا وقت نہیں تو موبائل کے ذریعے سے ان کی خیریت عافیت دریافت کر لیں، شریعت اسلام کے مسائل دریافت کر لیں، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کل تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، کل عید الفطر منانی ہے کہ نہیں منانی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضائل میں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر وبا سے محفوظ و معمول فرمائے۔ ہمارے محلے کی کل ایک معزز شخصیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، انتقال فرما کر دعا فرمائیے اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو سب زمین نصیب فرمائے اور ان کا نعمت بدل نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو تمام ملت اسلامیہ کو بڑے نیک، بڑے مخلص، بڑے ملنسار، بااخلاق اور عبادت گزار انسان ہیں۔ میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی اطلاع دے دی جائے موبائل کے ذریعے سے، یہ مقصد تھا۔ مارٹن کوپر نے موبائل 3 اپریل 1973 کو اسے بنایا، اور ہم نے تو اللہ کا قانون توڑ ڈالا موبائل کو ہاتھ میں۔ وجعلنا اللیل لباسا، قرآن مجید اللہ نے فرمایا، باقاعدہ پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وجعلنا، اور ہم نے رات کو، ہم نے، میں نے نہیں فرمایا، وجعلنا نہیں، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو باقاعدہ طور پہ نیند کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا، سونے کے لیے بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے کمائی کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے اس کو بنایا۔ نیند میں کتنی طاقت، کتنی تازگی، کتنی بشاشت اللہ رکھی ہے۔ 1 گھنٹے کی نیند لے لیجیے، 6 گھنٹے جاگ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی نیند میں اللہ نے اتنی تازگی، اتنی قوت، اتنی راحت رکھی ہے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے آدمی جاگ جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہم نے نظام ختم کر دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے عظیم بزرگ علماء کرام عظیم الشان تاریخ خاص بابرکت دینی اجلاس، جس کی کاوش جمیلہ میں جمع سال، جمع فکر، جمع عزم عزیزم محمد شہاب الدین میاں سلمہ ابن جناب ماسر غیاث الدین صاحب، آپ کی کاوش جمیلہ کئی مہینے سے جاری و ساری، آپ کی پرخروج دعوت، جمع سال عالم دین، جمع فکر، جمع عزم دینی تعلیم قرآنی خدمات کا فریضہ انجام دینے والے، ہم سے بے لوث محبت فرمانے والے عزیزم حضرت مولانا عبد المعبود میاں الندوی صلی اللہ تعالی عز و جل اس جلسے کی تیاری کی پوری طرح سے باقاعدہ مجھ کو آگاہی
پیش کرتے رہے. کل شہر لکھنؤ میں 14 حافظ قرآن بچوں کی دستار بندی تھی، وہاں بھی آپ کا پیغام پہنچا. پرسوں میں غازی آباد میں نفس و پٹنہ کے علاقے میں تھا، روز آپ کے لیے بتا رہے ہیں. عزیزم شہابین صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی باقاعدہ تفصیلات بتائی، آپ کو حضرات کا جذبہ بتایا. بڑی تعداد میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنتی بیٹیوں کی ماننے والی ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف لائی ہوئی. سیدہ امہ بی بی حلوہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں، حضرت سیدہ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی سیدہ بی بی سارہ رضی اللہ عنہ، دوسری بیوی سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیوی سیدہ بی بی قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے تھے. قرآن مجید میں اصحاب المدین کا آپ کو تذکرہ کیا ان کی ماننے والے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اہلیہ معظمہ سیدہ بی بی صفورہ رضی اللہ عنہ کی ماننے والی یہاں پر پرشدی پر میں بیٹھی ہے. بی بی حنہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ بی بی حنہ. حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی عیشہ. حضرت جناب یوسف علیہ السلام ان کی اہلیہ محترمہ بی بی زلیخا. حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بیوی بی بی بنت سبع. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بیوی بی بی بلقیس. میں عرض کر دوں جہاں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی بی بی راحیل، دوسری بیوی بی بی لیا، ان سب کی ماننے والی یہاں پر بیٹھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنت کی بیٹیاں، خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بڑی بیٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماننے والی بیٹی ہیں. یہ عظیم الشان داعی خاص بارونق بابرکت دینی اجلاس جن کی رہبری، جن کی رہنمائی ہے، جن کی صدارت عظمیٰ میں جاری و ساری ہے. ہمارے بزرگ محترم، ہمارے داعی محترم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد یونس صاحب المظاہری دامت برکاتہم، عرصہ دراز کے بعد آج حضرت مولانا سے باقاعدہ سلام مصافہ معانقہ ہوا، دعائیں مجھے لینے کا موقع ملا. آپ کی صدارت عظمیٰ میں ماشاءاللہ یہ جلسہ کس پرامن طریقے سے جاری و ساری ہے. فریضہ نظامت انجام دینے والے جواسار عالم دین عزیزم مولانا سراج احمد صاحب ثاقبی صلی اللہ تعالیٰ عز و جل بعد عشاء سے اس وقت تک باقاعدہ آپ کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. جناب جمیل احمد صاحب مقدم عالی اور تمام مقامی حضرات، بزرگ حضرات، سبھی سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے. جلسے کا مقصد ہے، پیچھے عنوان درج ہے، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تمہیں پیروی کرنی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں غلامی کرنی ہے مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. غلامی ایسے ہی ہوگی اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، کتابوں سے منہ موڑ کر. جس قوم کو، جس امت محمدیہ کو رب الجلال نے 1458 سال پہلے 1458 سال پہلے باقاعدہ قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. 24 گھنٹے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، بچے، بھانجے، بھتیجے، بیٹیاں، بھانیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں، بہویں، خالائیں، پھوپھیاں سب موبائل میں لگے ہوئے. ان کی باتیں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں میری ماں اور بہنوں کو. دیورانی کی باتیں، جیٹھانی کی باتیں، ساس کی باتیں، فلاں کے داماد ایسے، فلاں کی بہو ایسی. ارے کب وہ وقت آئے گا جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں موبائل پر ہوں گی. اے اللہ ہماری بہنوں کو توفیق دیجیے کہ موبائل پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی، سب سے پہلی بیوی، اس امت محمدیہ کی سب سے پہلی اماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی باتیں کرنے والی بن جائے. موبائل کے اوپر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ عنہا کا نام لینے والی بن جائے. موبائل کے اوپر یہ اپنی دیورانیوں، جٹھانیوں، بہنوں اور مائکے میں، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں یہ موبائل پر غیبتوں کے بجائے، بدگوئیوں کے بجائے، برائیوں کے بجائے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پہ تیسری بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقاعدہ شان عفت یہ بیان کرنے والی بن جائے.
وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی شان افضل میں قرآن مجید میں 18ویں سپارے میں سورہ نور نازل ہوئی. میں عرض کرنا کتابیں چھوٹ گئی, کتابوں کا خریدنا بند ہو گیا, کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا. مارٹن کوپر نے موبائل اس لیے بنایا, سرگی برن نے 1998 میں گوگل بنایا. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. اور باقاعدہ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. اور واٹس ایپ 2009 میں آیا. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. اور وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں کلکتہ میں. جس قوم کو رب ذوالجلال نے 1500 سال پہلے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے عطا فرمایا تھا, اس قوم نے کتاب کا دامن چھوڑ دیا, قلم سے رشتہ توڑ لیا. اللہ نے قرآن مجید کی قلم کی قسم کھائی, قرآن مجید نے قلم کی قسم کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون, نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی, قلم کی قسم کھائی. جس دور میں پورے عرب میں 17 آدمی سے قلم کا استعمال جانتے تھے, قلم سے لکھنا جانتے تھے, اسی میں شامل تھے امیر المومنین خسر نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قلم سے لکھنا جانتے ہیں. خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر مکرم, داماد رسول, چوتھے خلیفہ, داماد پیغمبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھائی, داماد نبی سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ قلم سے لکھنا جانتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قلم سے لکھنا جانتے تھے. پورے عرب آج عرب کا رقبہ کتنا ہے؟ What's the area of the Saudi Arabia? Tell me now, what's the area of India? 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان, اور سعودی عرب 21 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. 21 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اتنے بڑے علاقے میں صرف 17 آدمی تھے قلم کا استعمال کرنے والے. 1500 سال پہلے اللہ نے قلم کی قسم کھا کر قلم کی اہمیت, افادیت, امپورٹنس بتا دی. آج ملت اسلامیہ نے قلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اچھا یہ بتائیے, آج جو تعداد مسلمان پاپولیشن ان the world represented currently of Muslim, مسلمانوں کی آبادی دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زائد ہے. ہم نے کئی سال پہلے 2 ارب کہا تھا. گوگل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. گوگل کا مکھیالے گوگل کا ہیڈ آفس مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ میں. اللہ کا شکر احسان ہے پچھلے 1.5-2 سال سے گوگل نے ایکسپٹ کر لیا, اور پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ آج باقاعدہ گوگل کے ذریعے انفارمیشن جاتی ہے کہ پوری دنیا میں سب مسلمان, سب لوگ مل کے سبحان اللہ کہیے گا, پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب 10 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. کہو باقاعدہ سبحان اللہ. اللہ کا دین باقی رہے گا. مولانا تقی ندوی صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ہے, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال. سبحان اللہ. شان رسول اللہ, نبی کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کے معجزات بے مثال, نبی کے کمالات بے مثال, نبی کی عبادات بے مثال, نبی کا اخلاق کریمانہ بے مثال, نبی کا کردار پاک بے مثال, نبی کی نبوت بے مثال, نبی کی رسالت. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. آپ یہ نہ سوچئے الفاظ کہاں سے آئیں گے. ارے مدینے والے آقا کا معجزہ ہے, اور رب کا فرمان سورہ انشراح میں موجود ہے. ابھی ماتا قیات الدین صاحب کے عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو سورہ انشراح میں پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک دن میں ملک ہندوستان کی 60 لاکھ مسجدوں میں ہونے والی 35 لاکھ اذانیں اور 35 لاکھ اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی 70 لاکھ مرتبہ لیا جا رہا ہے. تو ذکر کیسے بند ہو جائے؟ اب پتہ چل رہا غلامان مصطفیٰ موجود. ذکر کیسے بند ہوگا مدینے والے آقا؟
اذان کیسے ختم ہو جائے گی؟ قرآن مجید کا تذکرہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ نبی کا دین قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کی امامت قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک، نبی کی ہمت قیامت تک، نبی کی طاقت قیامت تک۔ کیا جملہ میرے منہ سے نکل گیا؟ میرے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ نبی کی ہمت قیامت تک، نبی کی طاقت قیامت تک۔ دلیل لیجئے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد ملت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد مکرم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مالٹا کی کالی جیل میں 1915 سے 1919 میں جو وقت گزارا مالٹا کی جیل میں اللہ کے قرآن کا حافظہ کیا۔ آج آپ کے بچے مدرسے میں بھوکے نہیں رہتے، آپ کے بچوں کے لیے ٹھنڈک میں ہیٹر اور قالین موجود ہے، گرمیوں میں باقاعدہ کولر اور پنکھے موجود ہیں۔ پوچھئے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی سے، جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کر عرش معلیٰ سے نازل ہونے والے قرآن مجید کے حافظے میں کتنی مشقت اٹھائی تھی۔ پوچھئے ان کے پیر و مرشد جو ان کے ساتھ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی۔ میں نے کیا کہا؟ نبی کی طاقت قیامت تک، نبی کی قوت قیامت تک۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ نبی کے اندر جو طاقت و قوت اس وقت کی دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو طاقت و قوت، پیغمبر کی ہر چیز جدا ہوتی ہے، کچھ ملتی نہیں، اس کی کوئی چیز امت سے ملتی نہیں۔ اعضائے جسمانی ملتے ہیں، اعضائے جسمانی ملتے ہیں، جوارح بدنیاں ملتے ہیں۔ دو ہاتھ آپ کے، دو ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو مبارک آنکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو آنکھیں آپ کی، دو پیر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو پیر ہمارے، مگر سب کچھ جدا۔ ان پاؤں کی طاقت جدا، ان ہاتھوں کی طاقت جدا، ان آنکھوں کی روشنی جدا، اس چہرہ انور کی نورانیت جدا، باقاعدہ سب جدا جدا۔ ہم چلے شہر لکھنؤ سے پرشد پور میں تو گھنٹوں لگ جائیں، مدینے والا آقا چلے فرش خاکی سے تہجد میں چلے عرش معلیٰ کی سیر کر کے فجر سے پہلے آ جائے۔ تو نبی کی چال اور ہے، نبی کا جمال اور ہے۔ لائٹ کب آئی تھی؟ 1879 میں، 1879 at the time, the first time in Calcutta، کلکتہ کے اندر پہلی مرتبہ لگ گئی 1879 میں۔ ابھی میں نے بنگال میں جا کے اس کا تذکرہ کیا، کانپورہ میں اس دن بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اتر پردیش میں سب سے پہلے جو لائٹ آئی تھی 1906 میں، ایک بلب جل گیا تھا 1906 میں، دور دراز کے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، ہمیں بھیا بڑی روشنی، بڑی روشنی۔ آج بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، کبھی توجہ بھی نہیں کرتا ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، آلات مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، جذبات محبت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ لائٹ اما عائشہ صدیقہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رات کے گہرے سناٹے میں جب ہم سفر کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا اور سامنے ہم دیکھتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، تو چہرے رسول کی روشنی میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں۔ نبی کا ہاتھ اور ہے، ہمارا ہاتھ اور ہے، نبی کی نیند اور ہے، ہماری نیند۔ ہم سوئے، کثیر اشرف سوئے، ذرا سی ضرورت آ جائے، اس صوفے سے ٹیک لگا کر ہم سو جائیں، فوراً وضو ثابت ہو جائے، فوراً وضو کہا کیجئے، وضو نہیں، واو زبر نہیں، وضو نہیں، وضو، ترجمہ نہیں، ترجمہ کہا کیجئے، استغفار کہا، استغفار نہ کہا کیجئے، استغفار نہیں، استغفار کہا کیجئے۔ بیت المقدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے تعظیمی لفظ ہے بیت المقدس، تعظیم کا لفظ ہے، توقیر کا لفظ ہے، ادب کا کلمہ، لیکن بیت المقدس یہ زیادہ فصیح ہے۔ مسجد القدس ہے نا، اس کی بنیاد ہے بیت المقدس، اور مقدس میں تقدس ہے باقاعدہ۔ بیت المقدس کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، مفتی اس پہ انگلی رکھیں گے نہیں، لیکن مفتی صاحب کہہ دیں گے بہتر یہ ہے کہ بیت المقدس کہیے۔ وضو تو لوٹے کو بولتے ہیں، بدنی کو بولتے ہیں، جو جگ ہے وہ وضو ہے، جس میں پانی ہوتا ہے باقاعدہ، بدنی وہ وضو ہے، لوٹا اس میں پانی ہے وہ وضو ہے، بھگونا اس میں پانی وہ وضو ہے، اور وضو یہ ہے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ وضو کہلاتا ہے۔ ہمارا وضو، ہم سوئے تو ہمارا وضو فوراً ٹوٹ جائے، مدینے والے آقا صلی
اللہ علیہ وسلم سوئے، سو کے اٹھے اور جا کے ڈائریکٹ نماز پڑھا دے، وضو ویسے ہی کا ویسے ہی قائم رکھے۔ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو 1999 میں ماہ رمضان میں شب قدر کے بعد 22واں روزہ، میں عرض کرتی ہوں آپ سے، جمعے کے دن انتقال ہو تو نماز جنازہ باقاعدہ پڑھائیں۔ حضرت جناب استاد العلماء اور سابق دارالعلوم العلماء کے ناظم باوقار اور مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر محترم عزت مآب علی جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، مگر مدینے والے آقا کی جب وفات ہو 6 جون 632 بروز دوشنبہ، تو نبی کی نماز جنازہ میں کوئی امامت کی جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھائی جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 23 ہجری میں، ایک محرم الحرام 24 ہجری دوسرے دن نماز جنازہ پڑھائی حضرت جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں نماز جنازہ پڑھائی حضرت جبیر، جی مانا جبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید حضرت جناب داماد رسول سید حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ جب شہادت پائے ماہ رمضان میں باقاعدہ طور پر، تو آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے نور نظر لخت جگر نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 58 ہجری میں، تو نماز جنازہ پڑھائے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا کاتب قرآن اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برادر نسبتی، امت کے ماموں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقاعدہ طور پر میں عسکر صالح صاحب اور اس امت کے ماموں اور سیدہ اما بی بی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے زمانے میں دین اسلام نے 64,65,000 مربع میل کا علاقہ باقاعدہ فتح کر لیا تھا، ان کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت جناب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی 1957 میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پہ۔ لیکن کوئی بتائے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی 1863 میں 30 مئی 1863 روز پنچمبا جمعرات کے دن، عربی تاریخ 15 محرم الحرام، عربی سن 1283 ہجری، شہر دیوبند درخت انار کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ مقام ختم نبوت کے عنوان پر ایک شاہکار کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے آب حیات۔ اس میں لکھا نبی زندہ ہے، نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی نماز جنازہ کوئی کیسے پڑھا سکتا تھا؟ نبی کی نماز جنازہ کوئی پڑھا سکتا نہیں تھا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی موجود ہیں، اس میں تحریر ہے ونبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ میں یہ اشتیاق کرتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء، ہمارے علماء حقانی، ہمارے علماء دیوبند، ہمارے علماء مظاہر علوم، ہمارے علماء قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پتہ نہیں کیا تصور رکھتے ہیں۔ ارے نبی زندہ ہے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کا بدن زندہ، نبی کا بدن زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی ریاضت زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی نبوت زندہ۔ ابھی شاید نے کہا کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا، پیغمبر کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی زندہ، نبی کی پیغمبری زندہ، رسول زندہ، رسول کی رسالت زندہ، رسول پاک زندہ، رسول پاک کی نبوت زندہ، نبی کی میں عرض کروں نبی کی شریعت زندہ ہے۔ نماز جنازہ کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ وہ نبی جو حی، وہ نبی جو حی، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ عقیدے کی سب باتیں آ رہی ہیں۔ انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، کہاں؟ آقا نے پتہ بتایا کہاں زندہ ہے؟ فی قبورہم، اپنی مبارک قبروں میں۔ انبیاء کرام کہاں زندہ ہیں؟ اپنی مبارک قبروں میں۔ کون بتا رہے ہیں؟ مخبر صادق، آقا نامدار مدینہ تاجدار پیغمبروں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا کر کیا رہے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ خبر کون دے؟ یہ کون بتائے کہ نبی اپنی قبروں میں کیا کر رہے ہیں؟ وفات شدہ انبیاء و مرسلین، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یصلون، ہر نبی اپنی قبر میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہا ہے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. یہی ادا کر دیا ان نبیوں کو نماز سے کتنی محبت. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ماننے والی میری مائیں بہنیں یہ بھی غور کر لیں، ان نبیوں کو نماز سے کس قدر محبت، جب تک اس دنیا میں رہے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کی باقاعدہ دعوت دیتے رہے، ایک رب ذوالجلال کی باقاعدہ خلاقیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی رزاقیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کی الوہیت بیان کی جائے، اللہ کی ربوبیت بیان کی جائے، اللہ کی رحمانیت بیان کی جائے، اللہ کی شان قریبی بیان کی جائے. اور جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا اللہ کی شان قریبی بیان کی جائے، اللہ کی شان رحیمی بیان کی جائے، اللہ کی شان نے دیر کر دی اب تو روانی اور لمبی جائے گی، اللہ کی شان ستاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان ستاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان غفاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان جباریت بیان کی جائے، اللہ کی شان غفوریت بیان کی جائے، اللہ کی شان شکوریت بیان کی جائے. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اول بھی اللہ آخر بھی اللہ. آپ نے دیر کر دی کوئی بات نہیں، اللہ پاک نام آتے جائیں گے. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسین بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ. قرآن مجید میں آیت الکرسی میں اللہ، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی، مضاف مضاف الیہ کا خیال رکھا جائے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دیکھیے اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا آیت الکرسی میں. اللہ پاک آیت الکرسی، آپ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں.